السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ۔ وَكَيْفَ يُدْ دُنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَصَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ تو کیف یدرک ادرک یدرک ادراک، پا لینا، حاصل کر لینا، جان لینا۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو وہ قوم کیسے جان سکتی ہے جو سوئی ہوئی ہے؟ قوم خوابیدہ کیسے جان سکتی ہے؟ تسلوا عنہ بالحلم، جو سرکار کے دیدار کے سلسلے میں خوابوں پر ہی قناعت کر لیتی ہے۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، تو سرکار تو بہت عالی شان ہے، بلند جاہ و رتبہ والے ہیں، جن کی بلندی کو کوئی نہیں پہنچا۔ مبلغ العلم فیہ انہ بشر، زیادہ سے زیادہ ہم اتنا جان سکتے ہیں، حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتے، اتنا جان سکتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کی طرح چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، صرف یہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جان سکتے کہ انسان ہے، وہ ہے نا، اور پوری مخلوق الہی سے بہتر ہیں، بس اتنا ہم جان سکتے ہیں، ورنہ اگلے کتنے مراتب ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے، حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ صاحب کتاب یہی فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، مبلغ منتہائے بلوغ، جہاں تک پہنچا جا سکے، مبلغ العلم، علم کے پہنچنے کی انتہا، ہمارا علم یہاں تک پہنچ سکتا ہے، ہم اتنا جان سکتے ہیں بس۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ، تو سرکار کے سلسلے میں ہمارا مبلغ علم یہ ہے انہ بشر، کہ وہ انسان ہے۔ بشر ہونا تو ہمارے سمجھ میں آ سکتا ہے بس، لیکن کیسے بشر ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیسے بشر ہیں۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ ہے نا، انسان نہیں انسان، انسان کوئی انسان نہیں ہے، وہ انسان ہے یہ، بس ہم اتنا تو سمجھ لیں گے کہ انسان ہے، بشر ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بشر ہیں کیسے۔ اعلیٰ حضرت نے ظلال الفے کے اندر وہ اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور سایہ کے بارے میں جب بحث کی ہے کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا، تو اعلیٰ حضرت نے وہاں پر دلائل ذکر کرنے کے بعد ایک حدیث ذکر کی، اور حدیث میں یہ تھا کہ صحابی رسول خود فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار سورج ہے، اور سورج کی روشنی سرکار کے سامنے ماند ہے، اور میں نے دیکھا کہ سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بھی زمین پر نہیں آیا، ہم سب کا سایہ ہے لیکن سرکار کا سایہ زمین پر نہیں ہے، جسم کا سایہ ہی نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھنے والے تو کہتے ہیں کہ جسم کا سایہ نہیں تھا، اور نہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جسم کا سایہ تھا۔ اب فیصلہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو خود سے اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ دیکھنے والوں کی مانے یا نہ دیکھنے والوں کی مانے۔ دیکھنے والے تو کہہ رہے ہیں تو سرکار کا جسم مبارک تو ہمارے مطلب جو انسانی جسم ہوتا ہے، بشر کا جسم ہوتا ہے، اس طرح جسم تو ہے، لیکن اس جسم کے مراتب، رفعتیں، عظمتیں کیا کیا ہیں وہ نہیں جانتے۔
कैफियत नहीं जान सकते हम। फरमाते फमबलगुल इल्म फीह अन्नहु बशर, तो हमारा मुंतहाए इल्म सरकार के सिलसिले में ये है कि वो इंसान है। व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम, और वो अल्लाह की पूरी मखलूक में सबसे बेहतर है, उनसे बेहतर कोई नहीं है। आला हज़रत ने वही इरशाद फरमाया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वकुल्लु आइन अतर रसूलुल किराम बिहा फ़इन्नमा इत्तसलत मिन नूरिही बिहिमी। अब अल्लामा बूसीरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, आई ये आयतुन की जमा है। किसकी जमा? आयतुन, निशानियाँ, अलामतें, मोजज़ात। अतर रसूलुल किराम, अता बिही लाना, अता या अति आना, और बासिला जब आ जाए लाना। अतर रसूल, और रसूलुल किराम ये अता का फ़ाइल है, रसूल ये रसूल की जमा है। बेहा हा ज़मीर का मर्जा है आई। फ़इन्नमा इत्तसलत, इत्तसला यत्तसिलु, इत्तिसाल का माना होता है जुड़ना, मिलना। मिन नूरिही, ज़मीर लौट रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, मिन नूरिही सरकार के नूर से। बेहिमी, ये बेहिमी ये इत्तसलत से मुताल्लिक़ है ना, यानी अम्बिया से जुड़ी। अब माना होगा कुल्लु आइन अतर रसूलुल किराम बिहा फ़इन्नमा इत्तसलत मिन नूरिही बेहिमी। सारी की सारे मोजज़ात और निशानियाँ जो रसूलाने इज़ाम लेकर आए थे, सबके सब का सारे मोजज़ात का ताल्लुक़ उन रसूलों से था। हर रसूल के अपने अपने मोजज़ात थे, उनका ताल्लुक़ उन रसूलों से था, रसूलों से जुड़े हुए थे, रसूलों की तरफ मंसूब थे। लेकिन ये सब किसके सदक़े में हुए हैं? जब खुद रसूल नबी के सदक़े में पैदा हुए, सारे नबी हमारे नबी के सदक़े में पैदा हुए, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमारे नबी के नूर से ही पैदा किया गया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर उसी नूर की तकसीम करके सारी चीज़ें पैदा फरमाई, है ना। और ये तो सिर्फ सरकार की शान महबूबी दिखाना था कि अंबिया को पहले भेज दिया कि जाओ तुम लोग तबलीग करना। बाद में नबी आखिरुज़्ज़मा जब आएंगे तो उनके लिए मैदान ऐसा हो कि लोग जानते हों कि ये वो नबी थे जिनके बारे में लाखों साल पहले खबरें दी गई हैं, अंबिया ने आकर जिनके चर्चे किए हैं, समझे ना। तो ये सब नबी की आज़मतों के लिए सारे अंबिया को पहले भेजा गया, समझे। उनको जो भी मोजज़ात मिले वो सब नबी के ही सदक़े में, नबी के नूर से हटा कर देख लो कहीं पर कुछ नहीं बचेगा। तो सर पूरी कायनात, चाहे अंबिया हों, औलिया हों, या उनके मोजज़ात हों, या कायनात की कोई भी चीज़ हो, सब के सब नबी के सदक़े में है ना। जो कुछ भी मिल रहा है, अंबिया को मोजज़ात जुड़ रहे हैं, उनके हाथ से निकल रहे हैं, तो वो सब नबी के सदक़े में है ना। नबी ही सबकी जान है, वही सबकी जान है। कुल्लु आइन अतर रसूलुल किराम बिहा, तमाम वो निशानियाँ, तमाम तर वो निशानियाँ और मोजज़ात जो रसूलाने इज़ाम लेकर आए थे, फ़इन्नमा इत्तसलत बिहिम, ये बिहिम है, वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से वो मोजज़ात मंसूब और मुत्तसिल हुए, मिन नूरिही, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुत्तसिल हुए, उनको मिले। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से वो मोजज़ात अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मिले, मिन नूरी, हमारे नबी के नूर के सदक़े में, है ना। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है ना। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है ना। तो वहीं पर दावा भी है, वहीं पर दलील भी है। आला हज़रत के शेर में दावा भी है, दलील भी है। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नास फ़ी ज़ुलमी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन, फ़ज़्लो कमाल के सूरज, शम्स जमा शुमूस, महताब। हुम कवाकिबुहा,
ہم کی ضمیر کا مرجع انبیاء رسول. کواکب کوکب کی جمع، کوکب کا معنی ستارہ، جمع کواکب. کواکب ہا ضمیر کا مرجع فضل بھی ہو سکتا ہے اور شمس بھی ہو سکتا ہے نا، دونوں ہو سکتے ہیں کہ فضل و کمال کے وہ ستارے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہتاب ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار مہتاب ہیں فضل و کمال کے، اور اس مہتاب کے ستارے ہیں جو ارد گرد مہتاب کے ارد گرد ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. یظہرن انوارہا، یہ سب ستارے اپنی روشنیاں بکھیرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، فی الظلم، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کمال کے مہتاب ہیں اور دیگر تمام انبیاء اس فضل کے ستارے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ مہتاب میں روشنی زیادہ ہوتی ہے یا ستاروں میں، ہے نا. ستارے ہزارہا مل کر اتنی روشنی نہیں کر پاتے کہ ایک مہتاب پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. تو سرکار کے فضل و کمال بالکل یہ ایک تشبیہ ہے کہ سرکار کی ذات کو سورج سے تشبیہ دی ہے. انبیاء علیہ السلام جو کہ دیگر انسانوں سے فضل و کمال میں بہت بڑے ہوئے ہیں، ان کو تشبیہ دی ہے ستاروں سے، ہے نا. تو دو تشبیہیں ہو گئیں. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کمال کے مہتاب ہیں اور انبیاء علیہ السلام اسی فضل کے ستارے ہیں. یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، جو ستارے اپنی روشنیاں بکھیرتے ہیں لوگوں کے لیے اندھیریوں میں ہے. اب شمس، کواکب، انوار، ظلم، سب کے درمیان مرات النظیر ہے، سب کے درمیان مرات النظیر ہے. اکرم بخلق نبی زانہ خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. اکرم بخلق ما احسنہ و احسن به، احسن به بھی فعل صیغہ تعجب ہے نا، کیا ہے؟ صیغہ تعجب ہے. تو ما احسنہ کتنا عمدہ ہے، اور احسن به اس کا معنی بھی وہی ہے کتنا عمدہ ہے. اب بھی کی ضمیر کی جگہ آپ جس کو چاہو لے آؤ. احسن بھی ہے احسن بخلق، کتنی اچھی عادت ہے. احسن بخلق کتنی اچھی عادت ہے. احسن بخلق کتنی اچھی بناوٹ ہے، ظاہر ہے. تو خلق سے ظاہر مراد ہوتا ہے، خلق سے باطن مراد ہوتا ہے نا. اکرم بخلق نبی زانہ خلق، نبی سے مراد ہمارے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ظاہر کتنا عمدہ ہے نا، کتنا عمدہ ہے ظاہر. مزید تو ظاہر تو عمدہ ہے ہی، ہے نا. کہ دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ آپ کی طرح تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں، ان نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا، عورتوں نے کبھی آپ جیسا جنا نہیں. دیکھنے والوں نے تو یہ کہا ہے. اکرم بخلق نبی، نبی کا ظاہر کتنا عمدہ ہے. کون سے نبی؟ زانہ خلق، جن کے باطن نے اس کو مزین کر دیا ہے. جن کے باطن نے، اور باطن بھی کیسا کہ قرآن کو کہا گیا کہ یہ نبی کا خلق ہے. انک لعلی خلق عظیم. ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ خلق سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن جو ہے وہی نبی کا خلق ہے. سمجھے نہیں؟ تو خلق نے یعنی باطن نے آراستہ کر دیا. زانہ یزین و زینن، آراستہ کرنا، عمدہ بنانا، صاف ستھرا کر دینا. کس سے؟ بالحسن. زانہ خلق بالحسن، حسن کے ذریعے سے. اور حسن ظاہری خوبیوں کو بھی کہتے
ہے نا، مشتملن بالبشر متسمی. اب یہ مشتملن یہ نبیین کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور بالبشر یہ متسم سے متعلق ہے، اور پھر متسم یہ نبیین کی صفت ہے، ٹھیک ہے. اب معنی ہوگا کتنی عمدہ ظاہر ہے اس نبی کا جس کے باطن نے، حسن باطن نے جس کو آراستہ کر دیا ہے، حسن باطن نے جسے، ایسے نبی کا ظاہر کتنا عمدہ ہے. مشتملن بالحسن، یا اچھا بالحسن مشتملن سے متعلق ہے، تو بالحسن مشتملن کہ جو نبی حسن پر، جو پیکر حسن ہے، جو پیکر حسن ہے، بالبشر متسم، اتسم یتسم، اتسام کا معنی ہوتا ہے مسکرانا، ہے نا، پہچان کا بننا، ہے نا. تو بالبشر، بشر کا معنی ہوتا ہے ہنس مکھی. بشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہنس مکھ رہتے ہیں، جن کے چہرے پر شادابی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ظاہر ہے ان نبی کا جن کے خلق نے ان کو آراستہ کر دیا، پیکر حسن ہے، اور حسن اور ہنس مکھی اور خوب روئی کے پیکر ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے حسن کی تعریف کی، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کہیں پر کوئی ایسا شمع دکھاؤ جہاں پر دھواں نہ ہو، لیکن یہ وہ شمع ہے جہاں پر دھواں نہیں ہے. کوئی پھول عام طور سے ایسا نہیں ملے گا جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو، لیکن یہ وہ پھول ہے. علامہ بوصیری بھی آگے ایسی تشبیہیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم. طرف کا معنی ہوتا ہے نرم و نازک، کالزہر فی طرف، نرم و نازکی میں کلی کے مانند ہے. والبدر فی شرف، اور شرف و کمال میں مہ کامل، شرف و کمال میں مہ کامل. والبحر فی کرمی، اور جود و سخاوت کے سمندر، جود و سخاوت میں ایک سمندر ہے نا. والدہر فی ہممی، اور بلند ہمتی میں، ہمم یہ ہمتن کی جمع ہے، بلند ہمتی. اصل میں یہ مزعومات عرب کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے. عرب کا یہ خیال تھا، مزعومات عرب سے یہ تھا کہ زمانہ، آدمی کچھ بھی سوچتا رہے لیکن زمانہ کو جو کرنا ہے وہ کرتا رہتا ہے. یعنی سب سے زیادہ اٹل فیصلہ اور اٹل کام جو ہوتا ہے وہ زمانے کا ہوتا ہے، تو بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ. تو مزعومات کے عرب کے اعتبار سے یہاں پر دہر کا ذکر کیا ہے. والدہر فی ہممی، اور بلند ہمتی میں دہر ہیں. تو سب میں تشبیہ ہے کہ سرکار کو تشبیہ نرم و نازکی میں کلی سے دی، اور بلندیوں میں مہ کامل سے دی، اور جود و سخا میں سمندر سے دی کہ جہاں سے کتنا بھی نکال لو کم ہی نہیں ہوتا ہے. ہزاروں دریاں بہہ جائیں تو پھر بھی طغیان ہی نہیں جاتی ہے. والدہر فی ہممی، اور بلندیوں اور ہمت میں، حوصلے میں زمانہ، یعنی مضبوط ارادے، مستحکم محکم ارادے والے، سمجھے نہیں. ہمت، سرکار سے زیادہ ہمت کیا کہ باہر، گھر کے باہر دشمن کھڑے اور تنے تنہا اور پھر نکل رہے ہیں، سمجھے نہیں. ہمت تو یہ اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے بہادر سے جب مقابلہ کی نوبت آئی تو اس کو بھی پچھاڑ دیا، سمجھے نہیں. تو اتنی ہمتیں کسی عام آدمی کے اندر نہیں ہو سکتی. کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرمی
والدہر فی ہممی، سب کے اندر وجہ شبہ محذوف ہے، وجہ شبہ تو مذکور ہے، یہ دیکھو طرف بھی مذکور ہے، فی طرف، فی شرف، مشبہ کو حذف کر دیا ہے، ایجاز حذف ہو جائے گا، اور تشبیہ تشبیہ مرسل ہو، ٹھیک ہے۔ کانہ وہو فرد من جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم، سرکار کی ذات اکیلی ہی ہو لیکن روب ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی لشکر کا روب ہو، ہے نا، اسی کو علامہ بوصیری ذکر کر رہے ہیں، کانہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم، یہ کانہ کی خبر ہے آگے، ایسا لگتا ہے، کانہ کا معنی ایسا لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر میں ہو، عسکر جمع عساکر، لشکر، حین تلقاہ جب تم ان سے ملو تو ایسا روب طاری ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ سرکار کسی لشکر میں ہوں، وفی حشم، حشم خدم کے معنی میں خادموں کے بیچ ہوں، ہے ایسا لگتا ہے، وہو فرد من جلال، وہو فرد، حالانکہ وہ تنے تنہا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور روب اور خوف کی بنا پر یہ ہوتا ہے، تو تنے تنہا ہوتے ہیں تب بھی لگتا ہے جیسے کہ لشکر میں ہو، لوگ مرعوب ہوتے ہیں، کأنہ وہو فرد من جلالتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہو تب بھی یہ لگتا ہے آپ کی جلالت اور ہیبت کی بنا پر، روب کی بنا پر لگتا ہے، فی عسکر، جیسے کہ لشکر میں ہو، حین تلقاہ ہو جب تم ان سے ملو، او فی حشمی، یا کس میں خادموں کے بیچ ہو، یہ سب لگتا ہے، کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسم،